ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب جہیز کی شریعت میں کیا حیثیت ہے کہ بعض لوگ جو ہے جہیز کو ناجائز کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا جائز ہے، حدیث پاک کی روشنی میں بیان کریں۔ دیکھیں جہیز کے بارے میں دو باتیں ہیں، ایک وہ جہیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک وہ جہیز جو آج کل لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کی شادی پر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ جہیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سنن النسائی میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز تیار کیا تھا۔ آپ نے جب ان کی شادی کی تو آپ نے جو جہیز تیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ فی خمیل و قربت و وسادت حشوها اذخر، کہ فرمایا کہ ایک تو آپ نے چادر دی تھی اور ایک آپ نے تکیہ دیا تھا، وہ تکیہ کہ جس کے اندر کا مواد وہ کپاس نہیں تھی بلکہ اذخر درخت کے پتے تھے، وہ اس میں بھرے ہوئے تھے۔ اور تیسری چیز اس میں فرمایا کہ وہ ایک مشکیزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا پانی بھرنے کے لیے اور پانی گھر میں پینے اور استعمال کے لیے۔ آپ نے یہ تین چیزیں اپنی بیٹی کو جہیز میں عطا کی۔ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر جہیز دینا شریعت سے ثابت ہے، بلکہ سنت ہے، جہیز دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو آج کل لوگ اپنی بیٹیوں کو شادی پر جہیز دیتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے شریعت آج کل کے جہیز کو ناجائز کہتی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ جہیز دینے کے لیے قرضہ اٹھانا پڑے تو اٹھاتے ہیں، کیوں؟ بھی جہیز دینا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ جہیز دینا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے رخصت کیا تھا تو جہیز کچھ بھی نہیں دیا یا ہلکا جہیز دیا تھا۔ تو نام و نمود اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جب قرضہ لیتے ہیں تو کبھی بینک سے لینا پڑتا ہے، کبھی لوگوں سے لینا پڑتا ہے، اور قرضہ پھر سود پر لینا پڑتا ہے۔ سود پر قرضہ لیا، یہ سودی قرضہ زندگی بھر نہیں اتار سکتے، اور دنیا اور آخرت کا سود کا وبال اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری اس میں جو وجہ پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لڑکے کی طرف سے لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے بسا اوقات مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں جہیز میں یہ چیزیں دی جائیں، بلکہ لکھ کر ایک لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں بھئی کہ ہمیں جہیز میں یہ چیزیں دیں گے تو ہم آپ سے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہ دیا یا سستا جہیز دیا تو طعن و تشنیع لوگ کریں گے، اس طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے اتنا خرچہ کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو جہیز ہلکا ملا یا جہیز نہ ملا تو لڑکی کے سسرال والے زندگی بھر اس کو جینے نہیں دیتے، اس کو طعنے ملتے ہیں، اس کو جگہ جگہ بات پر ٹوکا جاتا ہے کہ ہاں تمہیں تو تمہارے باپ اور ماں نے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا تھا، تمہاری اپنی گھر میں جگہ تھی نہیں اور ہمارے گھر میں تم آ گئی ہو، تمہیں جہیز ہی نہیں ملا پیچھے سے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو آج کل معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آج کل جو جہیز دیا جاتا ہے لاکھوں روپے قرضہ اٹھا کر، لاکھوں روپے کا سامان کہ جس کی شریعت میں نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، لیکن ضرورت کی چیزیں، کہ وہ ضرورت کی چیزیں جن کے بغیر زندگی کے دن گزارنا، زندگی کی راتیں گزارنا مشکل ہیں، ناممکن ہے، وہ چیزیں جہیز میں آپ ضرور اپنی بیٹی کو دیں، لیکن اس جہیز کو لازم سمجھ کر دینا کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، اس کے بغیر ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کریں گے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔